بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کا پہلے دورہ لاہور اور اس کے بعد دورہ سندھ، حیدرآباد اور کراچی کا وہ دورہ کر رہے ہیں۔ اور اس دورے کے دوران اگر دیکھا جائے تو پہلے پنجاب میں اور اب سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے اسے بھی ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اور جو کارکنان ہیں انہیں بھی یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ پارٹی میں ابھی بھی دم خم موجود ہے، آپ گھبرائیں نہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ لیکن اس پورے معاملے کی آخر وجہ کیا بنی اور معاملہ کیوں اس حد تک آگے آیا؟ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی باغ ڈور علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس وقت پارٹی کے تمام فیصلے کر رہی ہیں، گو کہ فیصلے سلما خان راجہ صاحب کر رہے ہیں، لیکن انسٹرکشن وہیں سے آ رہی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو پچھلے جو 2-3 مہینے سے انہوں نے فیصلے کیے ہیں تو پارٹی کے اندر ایک کیوس بن گیا ہے اور انتہائی مشکل صورتحال سے پارٹی دوچار ہو گئی ہے۔ اس پوری صورتحال کے اندر جو پارٹی کے اصل قائد ہیں عمران خان، صرف ایک ملاقات ہوئی عظمیٰ خان صاحبہ ان کی، اور وہاں پہ انہوں نے جو انسٹرکشنز جاری کی تو پارٹی کو ایک مرتبہ انہوں نے ری ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو علیمہ خان صاحبہ جو 2 مہینے یا 2.5 مہینوں کے دوران پارٹی کو بالکل غیر فعال اور بالکل مفلوج کر چکی تھی، عمران خان کے ایک فیصلے نے اس پارٹی کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کر دیا ہے، اور وہ یہ فیصلہ تھا کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ سٹریٹ موومنٹ چلائیں۔ تو اصل جو محور ہے وہ دراصل وہیں پر ہے جہاں پہ اصل میں ہونا چاہیے۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ، ظاہری بات ہے سہیل آفریدی صاحب بھی ان کے سامنے زیادہ نہیں بولتے ہیں، تو صوبائی حکومت ہو یا پارٹی کی تنظیم ہو، چلتی انہی کی ہے۔ لیکن یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کی چلنے سے کچھ چلے گا نہیں، سب کچھ رک جائے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پارٹی کی تنظیم مکمل طور پہ ناکام تھی، اور خیبر پختونخوا کے علاوہ جہاں کہیں بھی پی ٹی آئی تھی تو پی ٹی آئی نہیں تھی، مطلب ہونے کے باوجود بھی پارٹی نظر نہیں آتی تھی۔ اس دورے کے دوران 2 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر 90 سے زیادہ، تقریباً کوئی 100 کے قریب ایم پی ایس جو تھے، 100 کے قریب حلقے جو تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی۔ لیکن ان 2 سالوں کے دوران مسلم لیگ نون نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اور پھر جو کچھ ادارے کرتے رہے، ان کے بعد ان 100 کے قریب ایم پی ایس کی بالکل ہی ہمت صفر ہو گئی تھی۔ حلقے تھے، پارلیمان کے ممبران تھے، لیکن نہ تو وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کچھ ایکٹیو نظر آ رہے تھے اور نہ ہی ان کی ایوان کے اندر وہ کارکردگی تھی۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ جہاں پہ 1700 ارب والے خیبر پختونخوا میں کرپشن کے قصے نکل رہے ہیں، وہیں پہ 5000 ارب سے زائد کا بجٹ رکھنے والے پنجاب کے اندر کوئی قصہ ہی نہ نکلے، نہ کوئی کرپشن ہو۔ کرپشن کے قصے وہاں پر بھی بہت ہیں، لیکن جہاں وہاں پہ ادارہ جاتی سپورٹ حاصل ہے، وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف بطور اپوزیشن جماعت ناکام رہی ہے۔ نہ تو وہاں پہ ایوان کے اندر ان کی ایکٹیویٹیز ویسی رہی ہیں، نہ تو انہوں نے حکومتی وزراء کے ناک میں دم کر سکے، اور نہ ہی وہ حکومت کے کرپشن کے سکینڈل نکال سکے، بلکہ وہ وکٹم کارڈ ہی کھیلتے رہے کہ ہمیں تو یہاں پہ کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ پورا معاملہ سندھ میں بھی چل رہا ہے، 7-8 ایم پی اے وہاں پر بھی ہیں، غالباً 6 یا 7 ایم پی ایز ہیں، ان کی بھی انتظامی طور پہ سندھ حکومت کے حوالے سے کوئی کارکردگی اب تک سامنے نہیں آ سکی ہے، اور نہ ہی وہ وہاں پہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں سہیل آفریدی نے جو یہ پچھلے 2 سال گزرے تو پنجاب اور سندھ کے اندر جو پی ٹی آئی کا کارکن تھا، پی ٹی آئی کا ووٹر تھا، اسے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ بھائی سندھ تو اب صرف پیپلز پارٹی کا ہی ہے، اور پنجاب میں تو نون لیگ ہی آئے گی، کیونکہ ان کو جو سپورٹ حاصل ہے اس کے سامنے پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکتی اور پی ٹی آئی غائب ہے۔ سہیل آفریدی نے جا کے کم سے کم یہ کیا کہ جو ان کے اپنے ورکرز ہیں انہیں یہ باور ہو گیا کہ ہاں بھائی پارٹی میں دم خم ہے۔ جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی صرف پشتونوں کی جماعت ہے، پی ٹی آئی صرف خیبر پختونخوا تک محدود ہے، جیسے پیپلز پارٹی میں سندھ محدود ہے، لہٰذا پی ٹی آئی سے باہر نہیں نکلے گی۔ سہیل آفریدی کے اس دورے سے کم وہ جو ایک پورا سارا مجسمہ بنا تھا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بڑی حد تک وہ ٹوٹا بھی ہے۔ بہت سے کارکنان کو یقین ہونے لگا ہے کہ ہاں بھائی اگر ہم پنجاب میں ہیں، لاہور میں ہیں، گجرانوالہ میں ہیں، پنڈی میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، ابھی پارٹی ہے، اور اگر زیادہ ووٹر نہ بھی آئے تو کم سے کم یہ فائدہ ان کو ہوگا کہ اپنا ووٹر جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا، اور پی ٹی آئی کے جو یہ ووٹر ہیں فی الحال تو ان کے لیے یہی کافی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 90 کے قریب آپ کے ایم این ایز ہیں، یہ وہ حلقے ہیں جو کہ ان کے جیت لیے گئے یا وہ رہ گئے، جو ان سے چلے گئے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی مزید ووٹر نہ بھی بنائے لیکن جو ووٹر ہے اسی ووٹر کو انگیج رکھے، تو بھی آپ کے 90 ایم این ایز، یعنی اس مشکل دور کے دوران بھی 90 ایم این ایز ہیں، اور جو ان کا دعویٰ ہے 170 کا، اگر اس پورے کو نہ بھی آ جائے تو کم سے کم 130 140 تک اگر بات جاتی ہے تو آپ کو اکیلے حکومت بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
पंजाब के अंदर जब रिजल्ट आए थे तो 130 प्लस एमपीएस याद है, जो कि फिर बाद में 90-95 पे आ गई। तो अगर वो भी अपने वर्कर्स को यही बावर करा दे कि हाँ भाई अगले इलेक्शन में भी मुझे वोट देना, अभी तक पीटीआई में दमखम है, तो वो भी पीटीआई के लिए काफी है, वहां भी हुकूमत बना सकती है। और फिर कराची और हैदराबाद का जो शहरी वोट है वो भी ऑलरेडी पीटीआई जो है वो क्लेम करती है। एमक्यूएम की सीटों से मुतालिक ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी आइडियाज मौजूद है। तो इन तमाम चीजों के अंदर सुहेल आफरीदी के दौरे के बाद वहां पे तंजीम को भी थोड़ी सी मौका मिला, सांस लेने की फुर्सत मिली कि हाँ जी हम लोग हैं और हमारे पीछे भी कोई है। साथ ही जो कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, फैसलाबाद, साहिवाल, जितने भी इलाके हैं उन सबको भी पंजाब के अंदर ये उम्मीद पैदा हुई कि हाँ भाई जिस पार्टी को हमने वोट किया था, जो उनके वर्कर्स थे वो एक्टिव रहे, वो कम से कम नाउम्मीद ना हुए कि कुछ नहीं होना, पीटीआई तो खत्म हो गई है, या पीटीआई जो खैबर पख्तूनख्वा तक लिमिटेड है या सिर्फ पख्तूनों की जमात है, उस पूरे के पूरे जो एक इमेज बनाया गया उसको ठीक ठाक डेंट किया गया। तो सुहेल आफरीदी ने कम से कम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने पार्टी के कारकुनों को एक्टिवेट जरूर कर दिया है, और ये काम सुहेल आफरीदी का नहीं था। ये तंजीमी नाकामी ही है पीटीआई की। पीटीआई की तंजीम नाकाम हुई है। ये काम बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का था, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच बनते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस सबके सामने है। ये काम बैरिस्टर गौहर का था, जो कि एक जेंटलमैन बनते हैं, लेकिन ये काम उनसे नहीं होता। ये काम जुनैद अकबर का था, जो कि बड़ी बड़ी तकरीरें तो करते हैं लेकिन अमली तौर पे कहीं नजर नहीं आते हैं। ये काम मोहम्मद अली असगर साहब का था। अली असगर साहब किधर गए किसी को पता नहीं, जनरल सेक्रेटरी हैं। ये काम हम्माद अजहर साहब का था। आलिया हमजा साहिबा रोपोश हैं, उनका इसके अंदर काम था। या उसके साथ साथ जो हरीम आदिल शेख साहब हैं, ये तमाम काम इनके थे, या जो ऐवान के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके काम थे, लेकिन वो नहीं कर सके। जो ये वाजे करता है कि पीटीआई नाकाम हुई है, और उस पीटीआई की नाकामी के बाद उन्हें सुहेल आफरीदी की तरफ रजू करना पड़ा है, और वो रजू भी उन्होंने खुद नहीं किया, इमरान खान ने किया। एक फैसला ये वाजे करता है एक पॉलिटिकल जो बसीरत होती है किसी भी लीडर की, कि एक जानिब 2 ढाई 3 महीनों से अलीमा खान साहिबा पूरी जमात कंट्रोल किए हुए हैं, और जमात का कोई सर पैर नहीं है, पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ग्रुपिंग्स हो रही है, कंपेन्स चल रही हैं, और दूसरी जानिब इमरान खान का एक फैसला जिसने पूरी पार्टी को रीएक्टिवेट कर दिया, पूरे मुल्क के अंदर पार्टी को रीएक्टिवेट कर दिया। अंदाजा लगाएं अगर तमाम फैसले इमरान खान करे तो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन बहरहाल इमरान खान फैसले तभी करेंगे जब मुलाकातें होंगी, मुलाकातें नहीं होंगी तो अलीमा खान साहिबा ही कंट्रोल करेंगी पार्टी को भी, हुकूमत को भी, और फिर वही होगा जो कि इस वक्त हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रीट मूवमेंट का जो इमरान खान का एक हुक्म है या एक हिदायत है, उसने कम से कम पार्टी को दोबारा से पूरे पाकिस्तान में जिंदा कर दिया है।